فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر نہیں مانتے ہو تو پھر وارننگ ہے اللہ کی طرف سے عاد اور سمود پر، جس طرح عذاب آیا اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تم پر بھی برسے گا۔ یہ عربی سمجھنے والا تھا عتبہ، شاعر تھا، کانپ گیا، حضور کے منہ پر یوں ہاتھ رکھا کہ بس 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 کیجئے، اور کانپتا ہوا لرزتا ہوا جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ آیا تھا یہ کہنے کے لیے، اس نے یہ پیشکش کی تھی قریش مکہ کی طرف سے، اگر آپ اس کے ذریعے سے چاہتے ہیں حکومت کرنا، ہم آپ کو اپنا چودھری حاکم بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو مال چاہیے مال کا ڈھیر آپ کے قدموں میں کر دیں گے، اگر آپ اس کے ذریعے سے چاہتے ہو کہ عرب کی خوبصورت عورت سے شادی کریں تو ہم عرب کی حسیناؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، جو چاہو پسند کر لو۔ اس نے یہ کہا تھا، لیکن جب یہ سنا فوراً لرزتا ہوا گیا، گھر میں جا کے دبک کے بیٹھ گیا۔ ابو جہل کہنے لگا تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ حامیم سجدہ سے کر رہے۔ سورہ حامیم سجدہ مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں اور 54 آیتیں۔ حامیم سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں اس میں یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس صورت میں قرآن کریم کی حقانیت، صداقت اور سچائی، اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کی دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں کافر جو سازشیں کرتے تھے اور تدبیریں کیا کرتے تھے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دعوت کس انداز سے دی جانی چاہیے اور جو داعی ہوتا ہے اس کے اوصاف، اس کی صفات، اس کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے اور دعوت کے اثرات کیا پڑتے ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد قیامت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں، اور اخیر میں کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس دنیا کے اندر اللہ نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہے ان میں غور و فکر کی دعوت کی گئی ہے کہ اس کائنات میں غور و فکر کرو گے، تحقیق کرو گے تو کائنات کی ایک ایک چیز یہ گواہی دے گی کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ پوری صورت کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ صورت جو شروع ہو رہی ہے وہ اس انداز سے کہ یہ رحمان و رحیم اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ رحمان رحم کرنے والا، پیار کرنے والا، شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا، اور جس کا پیغام ہوتا ہے، جس کی کتاب ہوتی ہے، تو بھیجنے والے کی ذات اور صفات کے اثرات اس میسیج، اس پیغام پر ہوتے ہیں۔ تو بھیجنے والا بڑی شفقت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، تو یہ جو کتاب ہے اس میں بھی اس کے اثرات ہیں۔ یہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی پیاری کتاب ہے، رحمت بھری کتاب ہے، انسانوں کے نفع کی باتیں، فائدے کی باتیں اس میں کی گئی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، کوئی لمبا مضمون، لمبی باتیں نہیں ہے کہ سمجھنا دشوار و مشکل ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور اس میں ہدایت کی باتیں ہیں ان آیات میں۔ قرآناً عربیاً، اور یہ کتاب قرآن بنا کر عربی زبان میں نازل کی گئی ہے۔ عربی زبان میں اس لیے کہ
سب سے پہلے جن پر یہ کتاب اتاری جا رہی تھی وہ ان کی مادری زبان عربی تھی، تو اس کا سمجھنا ان کے لیے آسان تھا۔ پھر ان کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے، اور اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے لقوم یعلمون، یہ اتاری گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ اور جو لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، سنی کو انسنی کر دیتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، پھر ان کو اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، بشیرا و نذیرا، یہ کتاب آئی ہے ان لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے جو نیک عمل کر رہے ہیں، اور جو برے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، ان کو یہ چوکنا کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، ان کے انجام سے، عاقبت سے باخبر کرنے کے لیے آئی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن دنیا میں انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس کتاب سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ جب قرآن کو سنایا جاتا ہے، قرآن کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، کہتے ہیں تمہاری آسمانی کتاب تم اپنے پاس رکھو، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سنتے ہی نہیں، انسنی کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں قلوبنا فی اکنہ مما تدعونا الیہ، جس کتاب کی طرف، جس پیغام کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، بلا رہے ہو، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل چھپے ہوئے ہیں، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، کان کسی چیز سے بھر دیے گئے ہیں، آواز تمہاری، پیغام کی آواز اندر تک نہیں جا رہی ہے، اور ہمارے تمہارے درمیان آڑ ہے، رکاوٹ ہے، ہم کو تم دعوت دے رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہم سننے والے نہیں ہیں، ہم کان دھرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، تم اپنے پیغام کو اپنے پاس رکھو، ہم جس طریقے کو اپنے باپ دادا سے پائے ہوئے ہیں اور اس پر ہم چل رہے ہیں، اسی کو اپنائیں گے، اسی کو اختیار کیے ہوئے رہیں گے، اسی سے چپکے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہماری طرف تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، اللہ کا مقرب فرشتہ بھیجا جانا چاہیے تھا، وہ ہم تک بات پہنچاتا، اللہ کا پیغام پہنچاتا تو ہم کچھ کان دھرتے، کچھ توجہ کرتے، آپ تو ہماری خاندان کے ایک فرد ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔ اس لیے کہ فرشتے انسانوں کے احساسات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، انسانوں کی ضروریات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور فرشتے انسانوں کے لیے آئیڈیل کیسے بن سکتے ہیں، نمونہ کیسے بن سکتے ہیں؟ فرشتے تو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ انہیں کھانے پینے کی حاجت و ضرورت ہے، دنیا کے جو تقاضے ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ نہیں لگے ہوئے ہیں، وہ تو انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر فرشتے آتے، نبی بنا کے بھیجے جاتے، تو پھر یہی لوگ یہ کہتے کہ بھائی ان کے تو نہ بیوی بچے ہیں، نہ دنیا کے تقاضے ہیں، ان کو تو کسی چیز سے لینا دینا نہیں، اور ہم تو دنیا کے تقاضوں میں، جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اور نبی انسانوں میں سے ایک انسان ہو کر، اور جو ضرورتیں دوسرے انسانوں کی ہے اس نبی کی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہے، اس پیغام کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، دنیا کے سارے کام بھی کر رہا ہے اور اللہ کا پیغام بھی پہنچا رہا ہے۔ یہ آئیڈیل بن سکتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، دعوت کا کام، اللہ کے پیغام پہنچانے کا کام، تو میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ ہاں ایک خوبی ہے، ایک چیز ہے میرے اندر، یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا ہے، مجھے چن لیا ہے، اسی وجہ سے تم پسند نہیں کر رہے ہو کہ ہمیں میں سے ایک آدمی کو کیسے چن لیا گیا، پسند کر لیا گیا اور اس کو نبی بنا دیا گیا۔ میری طرف وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد، اور وہ اللہ کی وحی یہ ہے کہ
اے لوگو تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، اور وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے سلسلے میں آگے آیات میں آ رہا ہے۔ فاستقیموا الیہ، اپنا رخ اسی اللہ کی طرف کرو، ادھر ادھر رخ نہ کرو۔ ادھر ادھر رخ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس کو مان رہے ہو، کبھی اس کو مان رہے ہو، کبھی کسی دیوی کو، کبھی کسی دیوتا کو، کبھی کسی درخت کو، کبھی کسی پتھر کو، کبھی کسی نہر کو، کبھی کسی سمندر کو، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو۔ یہ سب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ معبود تھے جن کی لوگ پرستش کرتے تھے اور جن کی طرف رخ کرتے تھے اور جن کو مانتے تھے۔ کہا کہ نہیں، فاستقیموا الیہ، کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، رخ اسی کی طرف کرو۔ واستغفروہ، اور جو کچھ پہلے تم نے غلطیاں کر دی ہے، گناہ کر لیے ہیں، شرک کر لیا ہے، اس سے اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ وویل للمشرکین، اگر یہ پیغام نہیں مانو گے تو پھر شرک کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ مشرک جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ جو مشرک ہیں ان میں بھی کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، شرک کرنے والوں میں کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت بھی ہے اور وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ اس طرح کے جو مشرک ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہاں مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور صدقہ خیرات دان پون بھی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس دان پون صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے، نیکی کے کام کرنے کی وجہ سے سچے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے گا ان کو اور ایمان کی دولت سے نواز دے گا۔ حدیث میں آیا کہ حکیم ابن حزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھا، قریش میں سے تھا، اور پہلے بہت کٹر مخالف نبی علیہ السلام کا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ وہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے زمانے جاہلیت میں کفر کی حالت میں بہت نیکی کے کام کیے، خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، اچھا سلوک کیا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، خاص طور پر غلام بہت آزاد کیے، بہت ساری نیکیاں کی ہے، کیا ان نیکیوں کا صلہ مجھے ملے گا جو کفر کی حالت میں نے کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اسلمت علی ما اسلفت من خیر، حکیم جو تم نے خیر، نیکی کے کام، اچھائی کے کام، حسن سلوک کے کام جو تم نے کیے، جو تم بتا رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے انہی کے صدقے طفیل میں تجھے اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے، یعنی ان نیکیوں کا صلہ اللہ نے اسلام کی شکل میں تجھے دے دیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اس لیے کہ ایمان ایک مسلسل رہنے والی چیز ہے، ابدی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، تو ایمان کا بدلہ بھی ہمیشہ رہنے والی چیز ہوگی، اور وہ ہے جنت۔ جنت اس کے متعلق قرآن میں بار بار کہا گیا، خالدین فیہا، جو جنت میں جائے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور جنت کی ہر چیز ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا فانی ہے تو دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، آج صحت ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو، بیماری ہو جائے، آج جوانی ہے کل بڑھاپا آ جائے گا، آج مال ہے ہو سکتا ہے کل حالات بدل جائیں، فقر و فاقے کا انسان شکار ہو جائے، آج اچھا عہدہ ملا ہوا ہے کل چھن جائے، یہ دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن جنت کی خوبی یہ ہے کہ جنت ہمیشہ رہنے والی، جنت کی ہر چیز ہمیشہ رہنے والی، اس لیے جنتی جنت میں پہنچیں گے تو اعلان کیا جائے گا، اے جنتیو اب ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں، جوانی ہے، بڑھاپے کا خدشہ نہیں، صحت و تندرستی ہے، بیماری کا کوئی کھٹکا نہیں، یہ اعلان کیا جائے گا۔ فرمایا ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر اور بدلہ ہے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، اے نبی ان سے آپ کہیے جو شرک پر جمے ہوئے ہیں، کفر پہ جمے ہوئے ہیں، کہ تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا اور تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، برابر کا ٹھہراتے ہو۔ ذالک رب العالمین، وہ اللہ
جو سارے جہانوں کا رب ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے، اس نے زمین کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے، کشتی کی طرح ہلے نہ۔ اگر اس طرح ہلتی تو ہمارا جینا دوبر ہو جاتا، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ حدیث شریف میں آیا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو اب یہ زمین پانی پر ہے، زمین پانی پر ہے، یہ زمین ہچکولے کھانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخ بنا کر، کیل بنا کر اس کے اوپر ٹھونک دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ پہاڑ اتنی زبردست مخلوق کہ اس نے زمین کو ہچکولے کھانے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پروردگار آپ کی کوئی مخلوق پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے پوچھا، باری تعالیٰ کون سی مخلوق ہے؟ کہا کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، پتھر سے زیادہ مضبوط لوہا ہے جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے، چٹانوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے پوچھا کون سی؟ کہا کہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ پھر فرشتوں کا سوال ہوا، آگ سے زیادہ آپ کی کوئی طاقتور مخلوق ہے، قوی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، پانی سے بھی زیادہ پاورفل کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، ہوا ہے جو پانوں اور ندیوں کے رخ کو موڑ دیتی ہے۔ تو پھر کہا کہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، صدقۃ السر، چپکے سے دیا ہوا صدقہ خیرات، یہ رب کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کر دیتا اور یہ سب سے زیادہ مؤثر اثر رکھنے والی اور طاقتور مخلوق ہے۔ تو اللہ ہے وہ طاقت والا جس نے زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اور پھر زمین میں برکتیں رکھی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور 4 دن میں اس زمین کے اندر روزی کے سامان رکھ دیے۔ جانوروں کی جو چیزیں خوراک کی ضرورت ہے جانوروں کے لیے وہ رکھی، انسانوں کی خوراک کی ضرورت ہے وہ رکھی، جانوروں کے لیے گھاس کے لیے جنگلات پھیلا دیے، انسانوں کے لیے اس کی ضرورت اور کے مطابق، تقاضے کے مطابق غلے کا انتظام کر دیا۔ سواء للسائلین، یہ سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے یہ کہا گیا ہے، یہ چیز برابر ہے۔ اصل میں یہود مدینہ مکے آئے تھے، کیونکہ یہودی پڑھے لکھے لوگ تھے، آسمانی کتابوں کے جانکار تھے، تو ان کا وفد آیا تھا مکے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ یہ واقعی نبی ہیں۔ کچھ سوالات کرتے ہیں جو آسمانی کتابوں میں آئے، جوابات دے دیں گے تو پھر ہم جانیں گے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ بتائیے کہ اللہ نے آسمانوں کو، زمینوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا اور کس کس طریقے سے پیدا کیا؟ تو یہ آیتیں اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے سنائی۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، زمین کو بچھانے اور زمین کے اندر خزانے رکھنے کے بعد، اب زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں انسانوں کی ضرورت کے لیے، چاہے اناج ہو، غلہ ہو، پھر اناج اور غلے کی کئی شکلیں ہیں، اس کے علاوہ پیٹرول ہے، گیس ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ نے یہ سب اس میں رکھے اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا۔ ابھی آپ ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے تو پتہ، سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان پیدا ہونے سے پہلے کوئی جسم تھا، بے نور تھا، بکھرے ہوئے اجزاء تھے، جس طرح دھواں نظر آتا ہے اس طرح قرآن نے کہا آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا، زمین سے کہا، ائتیا طوعا او کرہا، میرا حکم مانو، طوعا خوشی خوشی، برضا و رغبت، او کرہا یا زبردستی، ماننا تو پڑے گا، چاہے مجبوری بھی مانو چاہے خوشی سے مانو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے جواب میں انہوں نے کہا اتینا طائعین، پروردگار ہم خوشی خوشی آپ کے حکم کو مانیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہمارے حق میں لگتا ہے کہ یہ بے جان ہیں، لیکن اللہ کے حق میں، اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بے جان نہیں ہے۔ اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق وہ چل رہے ہیں، اس حکم کو وہ پورا کر رہے ہیں۔
صرف 2 مخلوق ایسی ہے ناہنجار قسم کی، اللہ نے جو کہا اس کے مخالف بھی جاتی ہے، ایک انسان ہے، ایک جنات ہیں، یہ اللہ کے حکم کی مخالفت بھی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف بھی جاتے ہیں، لیکن باقی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دے دیا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ جس طرح سورج، چاند، کائنات کا یہ نظام ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو کہہ دیا تمہیں اس طرح چلنا ہے اور اس طرح دوسری مخلوقات کے لیے انتظام کرنا ہے، وہ اسی طرح آج تک چل رہے ہیں، اللہ کے حکم کے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو رہے ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے 2 دنوں میں، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کے متعلق اس کا حکم جاری کیا۔ آسمان پر بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ان سے متعلق اپنے آرڈر دیے۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یہ جو قریبی دنیا والا، دنیا کہتے ہیں قریب کو، یہ جو قریبی آسمان ہے اس کو ہم نے مزین کیا، اس کو ہم نے خوبصورت بنایا، یوں کہیے کہ اس کا ڈیکوریشن کیا، ہم نے اس کو سجایا ہے، بمصابیح، چراغوں کے سے، لیمپ لگا دیے، چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگا دی، اور رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں انسان جب دیکھتا ہے تو جگمگ جمگ کرتے ستارے ہیں اور چاند ہے اور بڑے بڑے سیارے ہیں، بڑا منظر جو ہوتا ہے وہ من موہک ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ شہروں میں اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں جائیے جہاں لائٹ اتنی نہیں ہوتی ہے اور رات اندھیری ہو، پھر دیکھیے اتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے جو چاند جو ہے اس مہینے میں بہت اپنے پورے تابناکی کے ساتھ، پوری چمک کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، تو گاؤں کے لوگ اس سے زیادہ لطف اٹھاتے ہیں۔ اس اگست کے مہینے میں چاند جو ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ چمکدار پورے سال میں نظر آتا ہے، وہ اس میں آتا ہے، تو گاؤں کے لوگوں فوٹو کھینچ کے بتا رہے تھے، بھیج رہے تھے ویڈیو کہ دیکھو چاند آج کس طرح نظر آ رہا ہے۔ تو ستارے ہیں، سیارے ہیں، چھوٹے چھوٹے ستارے چمک رہے ہیں خوبصورتی کے لیے، تاکہ انسان کو اچھا لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کر دیا ہے کہ چھت ہے، دنیا کی چھت ہے، خوبصورت سے خوبصورت بناتے ہیں، لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں، 1-2 مرتبہ دیکھنے کے بعد کوئی توجہ نہیں کرتا ہے۔ آپ کی یہ چھت بنی ہوئی ہے نا، شروع میں بنی ہے، چھوٹی چھوٹی لائٹیں، لوگ دیکھنے آتے تھے، بہت خوبصورت بنی ہے، اب کون دیکھتا ہے؟ ہم لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی اوپر اٹھا کر دیکھا ہو، اکتا جاتا ہے انسان 1-2 مرتبہ دیکھنے کے بعد۔ لیکن آسمان اللہ تعالیٰ نے اس طرح سجایا ہے کہ بار بار انسان دیکھتا ہے، کوئی اکتاتا نہیں، آج تک کوئی اکتایا نہیں ہے۔ ہم نے یہ چراغوں کے ذریعے سے آسمان کو سجایا ہے، اور حفاظت کا سامان ہے۔ چراغ ایک تو خوبصورتی کے لیے ہیں ستارے، اور دوسرے حفاظت کا سامان۔ یہ حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے شیاطین، جنات جایا کرتے تھے اوپر کی طرف، اور اللہ فرشتوں کو جو آرڈر دیتے تھے اس کو چپ چپ کے سنا کرتے تھے کہ کیا آرڈر جاری ہو رہا ہے، اور اس کو لا کے کاہنوں کو، جیوتشیوں کو، اسٹرولوجروں کو، جو یہ غیب قسم کی باتیں بتاتے ہیں، جب پنڈت بہت سارے بتاتے ہیں، بہت سارے کاہن بتاتے ہیں، ان کو آگے بتاتے تھے۔ سچ بات تو 1% ہوتی تھی، 99% وہ اس میں جھوٹ ملاتے تھے، اور وہ آگے بتاتے تھے، کہتے تھے ہاں فلاں پنڈت صاحب تو آگے کی خبریں بتا دیتے ہیں، بھوشیہ وانی کر دیتے ہیں، اور فلاں کر دیتے ہیں، اور فلاں کر دیتے ہیں۔ 1% کے مطابق ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نے کہا تھا ایسا ہو گیا، حالانکہ 99 اس کی پیشین گوئیاں ایسی ہوتی ہے جو صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ایک بہت مشہور وہ پنڈت تھا، اس کا نام ابھی میں بھول گیا، اچانک مجھے ابھی یاد آیا، جس کے پاس وہ بھی جاتا تھا، کرکٹر کا جو بڑا بھگوان کہلاتا ہے وہ بھی جاتا تھا، سچن تندولکر بھی جاتا تھا اس کے پاس، وہ کرناٹک کا تھا پنڈت، نام نہیں یاد آ رہا مجھے۔ اس نے اپنے بارے میں پیشین گوئیاں کی تھی۔ آپ سمجھیے کہ بڑے بڑے لوگ، اسٹار قسم کے لوگ اس کے پاس جاتے تھے پوچھنے کے لیے آگے کیسا ہوگا میرے لیے، میچ کیسا ہوگا، فلاں میدان میں کس طرح رہے گا، کیا رہے گا، یہ سب اس نے اپنے بارے میں پیشین گوئیاں کی تھی کہ فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں سال کو میری موت آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہی مر گیا۔ خود کے بارے میں اس کی پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ شیطان جاتے تھے، اوپر کی باتیں آ کے بتاتے تھے، لیکن 1% اس میں سچ ہوتا تھا، 99% ملاوٹ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن اتارا نا تو پوری سیکورٹی لگا دی۔ یہ سورہ جن میں آیا ہے
جنات اوپر گئے، اوپر سے میزائل داغے گئے، یہ ستاروں کی شکل میں، سیاروں کی شکل میں ان کو مارا گیا، اور اس کے بعد سے اب تک مارا جاتا رہا ہے۔ تو وہ بات اب نہیں لے ادھر سے کوئی خبر نہیں لے آ پاتے ہیں۔ تو یہ ستارے جو ہم نے بنائے حفاظت کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس اللہ کی طرف سے اندازہ ہے۔ یہ کائنات کا جو نظام، سورج کا، ستاروں کا، زمین کا، آسمان کا، اب دیکھیے زمین بھی گھوم رہی ہے، چاند بھی گردش میں ہے، سورج بھی گردش میں ہے، ستارے بھی چل رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی گلیکسیاں ہیں وہ چکر لگا رہی ہیں۔ آج تک کائنات کے اس نظام میں کوئی گڑبڑی نہیں آئی، ٹکراؤ پیدا نہیں ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ ذرا سا چوراہے کا ایک پولیس والا ہٹ جائے، دیکھیے کیا ہو جاتا ہے نا، پورا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے، جام لگ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے جب سے پیدا کیا اس وقت سے۔ کیوں؟ یہ زبردست خدا کا بنایا ہوا ہے، جو ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کا بنایا ہوا مستحکم مضبوط نظام ہے، جس میں آج تک گڑبڑی نہیں ہوئی ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، یہ اتنی دلیلیں دینے کے باوجود بھی اگر یہ شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں اور منہ پھیر رہے ہیں آپ کے پیغام سے، تو ان سے کہیے میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، انذرتکم، چوکنا کرتا ہوں، ڈراتا ہوں اس بجلی و کڑک سے جو بجلی و کڑک قوم عاد اور سمود پہ آئی تھی۔ اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جس نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا اور نام و نشاں مٹا کے رکھ دیا۔ تم سے زیادہ طاقتور وہ قومیں تھی، قوم عاد اور قوم سمود، ان سے عرب لوگ واقف تھے۔ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہ عرب میں تھے، تبوک کا جو علاقہ ہے وہاں یہ قوم عاد اور قوم سمود آباد تھی۔ آج جو لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، وہ جاتے بھی ہیں ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں تمہیں ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس طرح کے عذاب سے میں ڈراتا ہوں، تمہیں وارننگ دیتا ہوں۔ حدیث میں آیا تفسیر کی کتابوں میں کہ چونکہ یہ مکے میں صورت اتری ہے، زبردست جب ٹکراؤ چل رہا تھا اہل اسلام اور اہل کفر کے درمیان، اور کافروں کی اذیتیں اور پریشانیاں بالکل آخری درجے پر، چرم پر تھی، اور اس کے باوجود بھی اسلام قبول کرنے والے اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ بڑے بڑے چودھری بیٹھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، فلاں فلاں، سب کہا کہ یار اتنی اذیتیں، رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود یہ باز نہیں آ رہے ہیں اور اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آخر محمد کے پاس کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو متاثر کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ پھر یہ کہ ترغیب، تحریص، لالچ دیں اس کو کہ اپنے پیغام سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں نہال کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کے لیے کوئی نمائندہ ڈھونڈو۔ تو عتبہ جو تھا، عتبہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مقرر بھی تھا، بہترین گفتگو کرنے والا، شاعر بھی تھا، جیوتشی بھی تھا، چونکہ حضور علیہ السلام کو کہتے تھے یہ جیوتشی ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، اس وجہ سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے، اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، تو ایسا ہی آدمی ڈھونڈو اس کے پاس جانے کے لیے۔ تو عتبہ کو بھیجا کہ جاؤ تم بات کر کے آؤ۔ عتبہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگا تم اچھے ہو، تمہارے ابا اچھے تھے۔ حضور خاموش رہے۔ پھر کہنے لگا تم اچھے ہو کہ تمہارے دادا عبد المطلب اور آگے قصی وہ اچھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے، اگلے پرکھوں نے کوئی ایسی نئی چیز پیش نہیں کی جس کی وجہ سے خاندان میں بگاڑ پیدا ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، جھگڑے پیدا ہو جائیں۔ تم نے کوئی ایسی بات پیش کر دی ہے کہ گھر گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، باپ بیٹا میں، وہ الگ دھرم مان رہا ہے، یہ الگ دھرم مان رہا ہے، تم نے یہ سب کر کے رکھ دیا ہے۔ کافی باتیں سناتا رہا، حضور خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ کافی دیر ہو گئی تو کہا کہ آپ نے اپنی بات کر لی؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہ میں کچھ بات کہوں؟ کہا کہ کہو۔ حضور علیہ السلام نے یہی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ صورت پڑھنی شروع کی اور یہاں تک پہنچے ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ آگے پڑھا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر نہیں مانتے ہو تو پھر وارنیں گے اللہ کی طرف سے عاد اور سمود پر، جس طرح عذاب آیا، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تم پر بھی برسے گا۔ یہ عربی سمجھنے والا تھا عتبہ، شاعر تھا، کانپ گیا، حضور کے منہ پر یوں ہاتھ رکھا کہ بس 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 کیجئے، اور کانپتا ہوا لرزتا ہوا جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ آیا تھا یہ کہنے کے لیے، اس نے یہ پیشکش کی تھی قریش مکہ کی طرف سے، اگر آپ اس کے ذریعے سے چاہتے ہیں حکومت کرنا، ہم آپ کو اپنا چودھری حاکم بنا دیتے ہیں،
اگر آپ کو مال چاہیے، مال کا ڈھیر آپ کے قدموں میں کر دیں گے۔ اگر آپ اس کے ذریعے سے چاہتے ہو کہ عرب کی خوبصورت عورت سے شادی کریں تو ہم عرب کی حسیناؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، جو چاہو پسند کر لو۔ اس نے یہ کہا تھا، لیکن جب یہ سنا فوراً لرزتا ہوا گیا، گھر میں جا کے دبک کے بیٹھ گیا۔ ابو جہل کہنے لگا محمد کا کھانا اثر کر گیا، ادھر بھی نہیں آیا، چپ کے جا کے گھر میں بیٹھ گیا، یہ بھی متاثر ہو گیا ہے۔ ابو جہل کو کہنے لگا تم کو پتہ میں قریش مکہ میں مالدار آدمی ہوں، مجھے کسی کا کھانا کیا متاثر کرے گا۔ پھر کہنے لگا اصل میں اس نے محمد نے جو باتیں سنائی ہے اور جو قرآن سنایا ہے، قسم بخدا میں شاعر بھی ہوں، میں جیوتشی بھی ہوں، میں گفتگو کا ماہر بھی ہوں، وہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی ساحر کی جادوگری ہے، نہ کوئی جیوتشی کی اس میں باتیں ہیں، وہ تو حق ہی حق ہے، اس نے میرے دل پر اثر کر دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ بات آپ کسی اور کو مت کہنا ورنہ اور لوگ زیادہ متاثر ہو جائیں گے۔ آگے اسی سلسلے میں کچھ اور باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی خیرات، برکات اور اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔